اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ ناظرین، ابو عبداللہ عثمان بن عفان اموی قریشی اسلام کے تیسرے خلیفہ، داماد رسول اور جامع قرآن تھے۔ عثمان غنی سابقین اسلام میں شامل اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے۔ ان کی کنیت ذو النورین ہے کیونکہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں سے نکاح کیا تھا۔ پہلے رقیہ بنت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، پھر ان کی وفات کے بعد ام کلثوم بنت محمد سے نکاح کیا۔ عثمان غنی پہلے صحابی ہیں جنہوں نے سرزمین حبشہ کی ہجرت کی۔ بعد میں دیگر صحابہ بھی آپ کے پیچھے حبشہ پہنچے۔ بعد ازاں دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی جانب کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی پر مکمل اعتماد اور ان کی فطری حیا و شرافت اور جو انہوں نے اپنے مال کے ذریعے اہل ایمان کی نصرت کی تھی، اس کی انتہائی قدر کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کے ساتھ ان کو بھی جنت اور شہادت کی موت کی خوشخبری دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد مشورے سے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سونپی گئی، جسے انہوں نے 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک انجام دی۔ ان کے عہد خلافت میں جمع قرآن مکمل ہوا، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی توسیع ہوئی، اور قفقاز، خراسان، کرمان، سیستان، افریقیہ اور قبرص وغیرہ فتح ہو کر سلطنت اسلامی میں شامل ہوئے۔ بازنطینیوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے اولین مسلم بحری فوج بھی بنائی۔ آپ کا زمانہ خلافت 12 سال کے عرصے پر محیط ہے، جس میں آخری کے 6 سالوں میں کچھ ناخوشگوار حادثات پیش آئے جو بالآخر ان کی شہادت پر منتج ہوئے۔ خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے معزز قبیلے سے تھا۔ سلسلہ نسب عبد المناف پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ سیدنا عثمان ذو النورین کی نانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ آپ کا نام عثمان اور لقب ذو النورین ہے۔ اسلام قبول کرنے والوں میں آپ السابقون الاولون کی فہرست میں شامل تھے۔ آپ نے خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور کلمہ حق پڑھنے کے جرم میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے چچا حکم بن ابی عاص نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر دھوپ میں ڈال دیا۔ کئی روز تک علیحدہ مکان میں بند رکھا گیا۔ چچا نے آپ سے کہا کہ جب تک تم نئے مذہب اسلام کو نہیں چھوڑو گے، آزاد نہیں کروں گا۔ یہ سن کر آپ نے جواب میں فرمایا کہ اے چچا، اللہ کی قسم میں مذہب اسلام کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا اور اس ایمان کی دولت سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ سیدنا عثمان غنی اعلیٰ سیرت و کردار کے ساتھ ثروت و سخاوت میں بھی مشہور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ہر نبی کا ساتھی و رفیق ہوتا ہے، میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ سیدنا عثمان کے دائرۂ اسلام میں آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصے بعد اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح آپ سے کر دیا۔ جب کفار مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر مسلمانوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت اور حکم الہی کے مطابق ہجرت حبشہ کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مع اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حبشہ ہجرت فرما گئے۔ جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی زوجیت میں دے دیا۔ اس طرح آپ کا لقب ذو النورین معروف ہوا۔ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، جس پر سیدنا عثمان نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے
پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرمایا۔ اور اسی طرح غزوہ تبوک میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالی اعانت کی اپیل فرمائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 فوج کے ساتھ 1/3 اخراجات کی ذمہ داری لے لی۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت خانہ کعبہ کا ارادہ فرمایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی کو سفیر بنا کر مکہ بھیجا۔ قریش مکہ نے آپ کو روکے رکھا تو افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس موقع پر 1400 صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصاص لیا جائے گا۔ یہ بیعت تاریخ اسلام میں بیعت رضوان کے نام سے معروف ہے۔ قریش مکہ کو جب صحیح صورتحال کا علم ہوا تو آمادہ صلح ہو گیا اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے۔ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس مشاورت کے آپ اہم رکن تھے۔ امیر المومنین سیدنا عمر کی خلافت کا وصیت نامہ آپ نے ہی تحریر فرمایا۔ دینی معاملات پر آپ کی رہنمائی کو پوری اہمیت دی جاتی۔ سیدنا عثمان غنی صرف کاتب وحی نہیں تھے بلکہ قرآن مجید آپ کے سینے میں محفوظ تھا۔ آیت قرآنی کے شان و نزول سے خوب واقف تھے۔ بطور تاجر دیانت و ایمانت آپ کا طرح امتیاز تھا۔ نرم خو تھے اور فکر آخرت ہر دم پیش نظر رکھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عثمان کی حیا سے فرشتے بھی شرماتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 34واں سال تھا کہ مکہ میں توحید کی صدا بلند ہوئی۔ گو ملکی رسم و رواج اور عرب کے مذہبی تخیل کے لحاظ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ آواز نامانوس تھی، تاہم وہ اپنی فطری عفت، پارسائی، دیانتداری اور راست بازی کے باعث اس دائی حق کو لبیک کہنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے تو انہوں نے دین مبین کی تبلیغ و اشاعت کو اپنا نصب العین قرار دیا اور اپنے حلقہ احباب میں تلقین و ہدایت کا کام شروع کیا۔ ایام جاہلیت میں ان سے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارتباط تھا اور اکثر نہایت مخلصانہ صحبت رہتی تھی۔ ایک روز وہ حسب معمول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابھی دونوں بزرگ جانے کا خیال ہی کر رہے تھے کہ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر فرمایا، عثمان، خدا کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ زبان نبوت کے ان سادہ و صاف جملوں میں خدا جانے کیا تاثیر بھری تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور دست مبارک میں ہاتھ دے کر حلقے بگوش اسلام ہو گیا۔ اس موقع پر یہ نکتہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اموی خاندان سے تھا جو بنو ہاشم کا حریف تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کو اس لیے خوف و حسد کی نگاہ سے دیکھتا تھا کہ اس طریقے سے عرب کی سیادت کی باغ بنو امیہ کے ہاتھوں سے نکل کر بنو ہاشم کی دست اقتدار میں چلی جائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ عقبہ بن ابی معیط اور ابو سفیان وغیرہ اس تحریک کے دہانے میں نہایت سرگرمی سے پیش تھے، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آئینہ دل خاندانی تعصب کے گرد و غبار سے پاک تھا، اس لیے اس قسم کی کوئی پیش بینی ان کی صفائے باطن کو مقدر نہ کر سکی۔ انہوں نے نہایت آزادی کے ساتھ اپنے خاندان کے خلاف اس زمانہ میں حق کی آواز پر لبیک کہا۔ صرف 35 یا 36 زن و مرد اس شرف سے مشرف ہوئے تھے۔ مکہ میں اسلام کی روز افزوں ترقی سے مشرکین قریش کی غیظ و غضب کی آگ روز بروز زیادہ مشتعل ہوتی جاتی تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی وجاہت اور خاندانی عزت کے باوجود بلاکشان اسلام کی طرح جفاکاروں کے ظلم و ستم کا نشانہ تھے۔
ان کو خود ان کے چاچا نے باندھ کر مارا۔ عزیز و اقارب نے سرد مہری شروع کی اور رفتہ رفتہ ان کی سخت گیری اور جفاکاری یہاں تک بڑھی کہ وہ ان کی برداشت سے باہر ہو گئی۔ بالآخر خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ سے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت رقیہ بنت محمد کو ساتھ لے کر ملک حبش کی طرف روانہ ہو گئے۔ چنانچہ یہ پہلا قافلہ تھا جو حق و صداقت کی محبت میں وطن اور اہل وطن کو چھوڑ کر جلا وطن ہوا۔ ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا کچھ حال معلوم نہ ہو سکا، اس لیے پریشان خاطر تھے۔ ایک روز ایک عورت نے خبر دی کہ اس نے ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اتنا معلوم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس میری امت میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کو لے کر ہجرت کی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ملک میں چند سال رہے۔ اس کے بعد جب بعض اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے اسلام کی غلط خبر پا کر اپنے وطن واپس آئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ خبر جھوٹی ہے۔ اس بنا پر بعض صحابہ پھر ملک حبش کی طرف لوٹ گئے، مگر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر نہ گئے۔ مدینہ کی ہجرت کا سامان پیدا ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام اصحاب کو مدینہ کی ہجرت کا امام فرمایا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے اور حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اور حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں برادری قائم کر دی۔ مدینہ آنے کے بعد مہاجرین کو پانی کی سخت تکلیف تھی۔ تمام شہر میں صرف بئر روما ایک کنواں تھا جس کا پانی پینے کے لائق تھا، لیکن اس کا مالک ایک یہودی تھا اور اس نے اس کو ذریعہ معاش بنا رکھا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عام مصیبت کو دفع کرنے کے لیے اس کنویں کو خرید کر وقف کر دینا چاہا۔ صحیح بلیغ کے بعد یہودی صرف نصف حق فروخت کرنے پر راضی ہوا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم میں نصف کنواں خرید لیا اور شرط یہ قرار پائی کہ ایک دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوگی اور دوسرے دن اس یہودی کے لیے یہ کنواں مخصوص رہے گا۔ جس روز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری ہوتی تھی، اس روز مسلمان اس قدر پانی بھر کر رکھ لیتے تھے کہ 2 دن تک کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہودی نے دیکھا کہ اب اس سے کچھ نفع نہیں ہو سکتا تو وہ بقیہ نصف بھی فروخت کرنے پر راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8,000 درہم میں اس کو خرید کر عام مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اس طرح اسلام میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض کرم کا یہ پہلا ترشح تھا جس نے توحید کے تشنہ لبوں کو سیراب کیا۔ ہجرت مدینہ کے بعد بھی مشرکین نے مسلمانوں کو سکون و اطمینان سے بیٹھنے نہیں دیا، چنانچہ 4 ہجری سے فتح مکہ تک خون ریز جنگوں کا سلسلہ قائم رہا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ فطرتاً سپاہیانہ کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوئے تھے، تاہم وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جانثاری و فداکاری میں کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ کفر و اسلام کی سب سے پہلی جنگ آویزش جو بدر کی صورت میں ظاہر ہوئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں ایک اتفاقی حادثے کے باعث شریک ہونے سے مجبور رہے۔ آپ کی اہلیہ محترمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر رقیہ بنت محمد بیمار ہو گئی۔ حضرت رقیہ بنت محمد کا یہ مرض در حقیقت پیام موت تھا۔ مرض روز بروز بڑھتا گیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر حاضری ہی میں چند روز بعد وفات پا گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسامہ بن زید اس ملک جنت تجہیز و تکفین میں مشغول تھے کہ نعرہ تکبیر کی صدا آئی۔ دیکھا تو حضرت زید بن حارثہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناقہ پر سوار فتح بدر کا مژدہ لے کر آ رہے ہیں۔ محبوب بیوی اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر کی وفات کا سانیہ کوئی معمولی سانیہ نہ تھا۔ اس حادثے کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ افسردہ خاطر رہتے تھے۔ کچھ اسلام کی پہلی امتحان گاہ غزوہ بدر سے محرومی کا بھی افسوس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمدردی کے طور پر کہا کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب اس قدر رنج و غم سے کیا فائدہ۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، افسوس، میں جس قدر اپنی محرومی قسمت پر ماتم کروں کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری قرابت کے سوا تمام قرابت داریاں منقطع ہو جائیں گی۔ افسوس کہ میرا رشتہ خاندان رسالت سے ٹوٹ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دل دہی فرمائی، اور چونکہ ان کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس کے باعث وہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی مجاہد قرار دیا اور بدر کے مال و غنیمت میں سے ایک مجاہد کے برابر حصہ ان کو عنایت فرمایا، اور بشارت دی کہ وہ اجر و ثواب میں بھی کسی سے کم نہیں رہیں گے۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی ام کلثوم بنت محمد سے ان کا نکاح کر دیا، اور خاندان رسالت سے دوبارہ ان کا تعلق قائم ہو گیا۔ غزوہ بدر کے بعد اور جس قدر مارکے پیش آئے، سب میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پامردی، استقلال اور مردانہ شجاعت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہے، اور ہر موقع پر اپنی اصابت رائے اور جوش و ثبات کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے و بازو ثابت ہوئے۔ غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں غزوہ ذات الرقاع پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس مہم میں تشریف لے گئے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں قائم مقامی کا شرف حاصل ہوا۔ پھر بنو نذیر کی جلا وطنی عمل میں آئی۔ اس کے بعد 5 ہجری میں غزوہ خندق کا معرکہ پیش آیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام مہمات میں شریک تھے۔ 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت کعبہ کا قصد فرمایا۔ مقام حدیبیہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ مشرکین امادہ پر خاموش ہیں، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لڑنا مقصود نہیں تھا، اس لیے مساہلت کے خیال سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا۔ یہ مکہ پہنچے تو کفار قریش نے ان کو روک لیا اور سخت نگرانی قائم کر دی کہ وہ واپس نہ جانے پائیں۔ جب کئی دن گزر گئے اور حضرت عثمان بن عفان کا کچھ حال نہیں معلوم ہوا تو مسلمانوں کو سخت تردد ہوا۔ اسی حالت میں افواہ پھیل گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے انتقام کے لیے صحابہ سے، جو تعداد میں 1400 تھے، ایک درخت کے نیچے بیعت لی، اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے خود اپنے دست مبارک پر دوسرا ہاتھ رکھ کر بیعت لی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تاج فخر کا وہ طرح شرف ہے جو ان کے علاوہ اور کسی کے حصے میں نہ آیا۔ ایک دفعہ ایک خارجی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، کیا یہ سچ ہے کہ حضرت عثمان نے بیعت رضوان نہیں کی؟ آپ نے جواب دیا کہ ہاں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت موجود نہ تھے، مگر اس ہاتھ نے ان کی طرف سے قائم مقامی کی، جس سے بہتر کوئی دوسرا ہاتھ نہیں۔ لیکن در حقیقت یہ بیعت تو حضرت عثمان بن عفان کے خون کے انتقام کے لیے منعقد ہوئی تھی۔ اس سے بڑھ کر شرف اور کیا ہو سکتا ہے؟ آخر میں مشرکین قریش نے مسلمانوں کے جوش سے خائف ہو کر مساہلت کر لی اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال بغیر عمرے کیے اپنے فدائیوں کے ساتھ مدینہ واپس چلے آئے۔ 7 ہجری میں معرکہ خیبر پیش آیا۔ پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اسی سال ہوازن کی جنگ ہوئی، جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام معرکوں میں شریک رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اصلاح ملک کی فکر میں تھے کہ کوئی مناسب تدبیر سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں حالات کی تحقیق کے لیے وفود روانہ کیے جائیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رائے پسند آئی۔ چنانچہ 35 ہجری میں حضرت محمد بن مسلمہ کوفہ، اسامہ بن زید بصرہ، عمار بن یاسر، عبداللہ بن عمر شام اور بعض دوسرے صحابہ دیگر صوبہ جات کی طرف تفتیش حال کے لیے روانہ ہوئے۔ نیز تمام ملک میں اعلان جاری کر دیا کہ میں عموماً حج کے موقع پر تمام اعمال کو جمع کرتا ہوں، اور جس عامل کے خلاف کوئی شکایت پیش کی جاتی ہے فوراً تحقیقات کر کے تدارک کرتا ہوں۔ لیکن باوجود اس کے معلوم ہوا کہ بعض اعمال بے وجہ لوگوں کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں اور دوسرے طریقے سے ظلم و تعدی کرتے ہیں، اس لیے یہ اعلان عام ہے کہ جس کو مجھ سے یا میرے کسی عامل سے کوئی شکایت ہو
وہ حج کے موقع پر بیان کرے۔ میں کامل تدارک کر کے ظالم سے مظلوم کا حق دلاؤں گا۔ میرے پیارے ناظرین، ادھر دربار خلافت میں اصلاحات کی تجویز پیش ہو رہی تھی، دوسری طرف ملک میں ایک عظیم الشان انقلاب کی سازش مکمل ہو چکی تھی۔ چنانچہ بصرہ، کوفہ اور مصر کے فتنہ پردازوں نے آپس میں طے کر کے اپنے اپنے شہر سے حاجیوں کی وضع میں مدینہ کا رخ کیا تاکہ حضرت عثمان بن عفان سے بزرگ اپنے مطالبات تسلیم کرائیں۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر شہر سے 2-3 میل کے فاصلے پر قیام کیا، اور چند آدمی جو اس جماعت کے سربراہ تھے باری باری حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ وہ اپنی وساطت سے معاملہ کا تصفیہ کرا دیں، لیکن سب نے اس جھگڑے میں پڑنے سے انکار کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتنہ و فساد کا دبانا اور لوگوں کی صحیح شکایات کا رفع کرنا بہرحال منظور تھا، اس لیے انہوں نے مفسدین کے اجتماع کی خبر سنی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کہا کہ آپ اس جماعت کو راضی کر کے واپس کر دیجئے، میں جائز مطالبات کے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے مفسدین واپس گئے۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے روز مسجد میں خطبہ دیا اور تفصیل کے ساتھ اصلاحی اسکیم اور اپنے آئندہ طرز عمل کی توضیح کی۔ لوگ خوش ہوئے کہ اب منازعات کا خاتمہ ہو گیا اور جدید اصلاحات کے اجرے سے ایک طرف تو بنو امیہ کا زور ٹوٹ جائے گا، دوسری طرف باغ اسلام میں جس کو مسلسل 5 سال کے فتنہ و فساد اور سازش و فتنہ پردازی کی بعد غزا نے بے رونق کر دیا ہے، پھر تازہ بہار آ جائے گی۔ لیکن یہ غنچہ سرورا ابھی اچھی طرح کھلا بھی نہ تھا کہ مرجھا گیا، اور ایک دن دفعتاً مدینہ کی گلیوں میں تکبیر کے نعروں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے شور قیامت برپا ہو گیا۔ کبار صحابہ گھبرا کر گھروں سے نکل آئے، دیکھا کہ مفسدین کی جماعت پھر واپس آ گئی اور انتقام کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر واپس آنے کا سبب دریافت کیا۔ مصریوں نے کہا کہ راہ میں دربار خلافت کا ایک قاصد ملا جو نہایت تیزی و عجلت کے ساتھ مصر جا رہا تھا۔ اس کی مشتبہ حالت سے بدگمانی ہوئی اور خیال ہوا کہ ضرور ہم لوگوں کے متعلق ولی مصر کے پاس احکام جا رہے ہیں۔ تلاشی لی گئی تو در حقیقت ایک ایسا فرمان برآمد ہوا جس میں ہدایت کی گئی کہ ہم لوگوں کی گردن مار دی جائے، اس لیے اب ہم اس بدعہدی اور فریب کاری کا انتقام لینے آئے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ نے حیرت کے ساتھ اپنی لا علمی ظاہر کی اور قسم کھا کر کہا، مجھے متعلقاً اس خط کی اطلاع نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیفہ انکار پر لوگوں نے قیاس کیا کہ یہ یقیناً مروان بن حکم کی شرارت ہے۔ مصریوں نے کہا، بہرحال کچھ بھی ہو، جو خلیفہ اس قدر غافل ہو کہ اس کی لا علمی میں ایسے اہم امور پیش آ جائیں اور اسے خبر نہ ہو، وہ کسی طرح خلافت کے لیے موزوں نہیں ہو سکتا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند خلافت سے کنارہ کش ہو جانے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، جب تک مجھ میں رمق جان باقی ہے، میں اس خلافت کو جو خدا نے مجھے پہنایا ہے خود اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق میں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک صبر کروں گا۔ حضرت عثمان بن عفان کے انکار پر مفسدین نے کاشانہ خلافت کا نہایت سخت محاصرہ کر لیا، جو 40 دن تک مسلسل قائم رہا۔ اس عرصے میں اندر پانی تک پہنچانا جرم تھا۔ ایک دفعہ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر حضرت عثمان تک پہنچنے کی کوشش کی، مگر مفسدین کے قلوب نور و ایمان سے خالی ہو چکے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم محترم کا بھی پاس و لحاظ نہ کیا اور بے ادبی کے ساتھ مزاحمت کر کے ان کو واپس کر دیا۔ ہمسایہ گھروں سے بھی کبھی کبھی رسد اور پانی کی امداد پہنچ جاتی تھی۔ مفسدین کی خیرہ سیری سے صحابہ کرام کی بے احترامی اتنی بڑھ گئی تھی کہ حضرت عبداللہ بن سلام، ابو ہریرہ، سعد بن ابی وقاص اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ تک کی کسی نے نہ سنی اور ان کی توہین کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلانے پر ان کے گھر کے اندر جانا چاہا تو لوگوں نے ان کو روک لیا۔
آپ نے مجبور ہو کر سیاہ امامہ اتار کر قاصد کو دے دیا اور کہا جو حالت ہے اس کو دیکھ لو اور جا کر کہہ دو۔ بہت سے صحابہ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ حضرت عائشہ نے سفر حج کا ارادہ کر لیا۔ اکابر صحابہ نے ان پر آشوب حالات میں گوشہ نشینی مناسب سمجھی۔ ذمہ دار صحابہ میں اس وقت 3 بزرگ حضرت علی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر موجود تھے، جو نہ تو بے تعلق رہ سکتے تھے اور نہ ان حالات پر ان کو قابو تھا۔ تینوں صحابوں نے کچھ کوششیں بھی کی مگر اس ہنگامہ میں کوئی کسی کی نہیں سنتا تھا، اس لیے یہ تینوں اصحاب بھی عملاً علیحدہ رہے مگر اپنے اپنے جگر گوشوں کو خلیفہ وقت کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ پر پہرا دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جو جانثار موجود تھے ان کی افسر پر متعین کیا۔ کاشانہ خلافت کا محاصرہ کرنے والے باغیوں کو متعدد دفعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی، ان کے سامنے مؤثر تقریریں کی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی مگر ان لوگوں پر کسی چیز کا اثر نہ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھت کے اوپر سے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ آئے تو یہ مسجد تنگ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون اس زمین کو خرید کر وقف کرے گا؟ اس کے صلے میں اس کو اس سے بہتر جگہ جنت میں ملے گی۔ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ تو کیا اسی مسجد میں تم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتے؟ تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں، بتاؤ کیا تم جانتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو اس میں روما کے سوا میٹھے پانی کا کنواں نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کون خرید کر عام مسلمانوں پر وقف کرتا ہے اور اس سے بہتر اس کو جنت میں ملے گا، تو میں نے ہی اس کی تعمیل کی۔ تو کیا اس کے پانی پینے سے مجھے محروم کر رہے ہو؟ کیا تم جانتے ہو کہ اسرت کے لشکر کو میں نے ہی ساز و سامان سے آراستہ کیا تھا؟ سب نے جواب دیا، خداوند یہ سب باتیں سچ ہیں، مگر سنگ دلوں پر اس کا اثر بھی نہ ہوا۔ پھر مجمع کو خطاب کر کے فرمایا، تم کو قسم دیتا ہوں، تم میں کسی کو یاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ پر چڑھے تو پہاڑ ہلنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کو پاؤں سے ٹھوکر مار کر فرمایا، اے ہیرا ٹھہر جا کہ تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ لوگوں نے کہا، یاد ہے۔ پھر فرمایا، خدا کا واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ کہ حدیبیہ میں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں سفیر بنا کر بھیجا تھا، تو کیا خود اپنے ایک دست مبارک کو میرا ہاتھ قرار نہیں دیا اور میری طرف سے خود ہی بیعت نہیں کی؟ سب نے کہا، سچ ہے۔ آخر میں باغی یہ دیکھ کر حج کا موسم چند روز میں ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ختم ہوتے ہی لوگ مدینہ کا رخ کریں گے اور موقع نکل جائے گا، آپ کے قتل کے مشورے کرنے لگے، جس کو خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کانوں سے سنا اور مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو، آخر کس جرم پر تم میرے خون کے پیاسے ہو؟ اسلام کی شریعت میں کسی کے قتل کی صرف 3 ہی صورتیں ہیں، یا تو اس نے بدکاری کی ہو تو اس کو سنگسار کیا جائے، یا اس نے بلا ارادہ کسی کو قتل کیا ہو تو وہ قصاص میں مارا جائے گا، یا وہ مرتد ہو گیا ہو تو وہ قتل کیا جائے گا۔ میں نے نہ تو جاہلیت میں اور نہ ہی اسلام میں بدکاری کی، نہ کسی کو قتل کیا اور نہ اسلام کے بعد مرتد ہوا۔ اب بھی گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، لیکن باغیوں پر ان میں سے کوئی تقریر کارگر نہ ہوئی۔ بعض جانصاروں نے مختلف مشورے دیے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر عرض کیا، امیر المومنین، 3 باتیں ہیں، ان میں سے ایک قبول کیجیے۔ آپ کی طرفداروں اور جانصاروں کی ایک طاقتور جماعت یہاں موجود ہے، اس کو لے کر نکلیے اور ان باغیوں کا مقابلہ کر کے ان کو نکال دیجیے۔ آپ حق پر ہیں اور باطل پر ہیں، لوگ حق کا ساتھ دیں گے، اگر یہ منظور نہیں تو پھر صدر
دروازہ چھوڑ کر دوسری طرف سے دیوار توڑ کر اس معاشرے سے نکلنے اور سواریوں پر بیٹھ کر مکہ معظمہ چلے جائیے، وہاں یہ لوگ لڑ نہ سکیں گے، یا پھر یہ کہ شام چلے جائیے، وہاں کے لوگ وفادار ہیں اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں باہر نکل کر ان سے جنگ کروں تو میں وہ پہلا خلیفہ بننا نہیں چاہتا جو امت محمدیہ کی خون ریزی کرے۔ اگر مکہ معظمہ چلا جاؤں تو بھی اس کی امید نہیں کہ یہ لوگ حرم الہی کی توہین نہ کریں گے اور جنگ سے باز آ جائیں گے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق وہ شخص نہیں بننا چاہتا جو مکہ جا کر اس کی بے حرمتی کا باعث ہوگا، اور شام بھی نہیں جا سکتا کہ اپنے ہجرت کے گھر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر بہت بڑا اور وسیع تھا۔ دروازہ اور گھر میں صحابہ اور عام مسلمانوں کی خاصی جماعت موجود تھی، جس کی تعداد 700 تھی، اور جس کے سردار حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادر صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ حضرت عثمان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، اس وقت گھر کے اندر ہماری خاصی تعداد ہے، اجازت ہو تو میں ان باغیوں سے لڑوں۔ فرمایا اگر ایک شخص کا بھی ارادہ ہو تو میں اس کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ میرے لیے اپنا خون نہ بہائے۔ گھر میں اس وقت 20 غلام تھے، ان کو بھی بلا کر آزاد کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت نے آ کر عرض کیا کہ امیر المومنین، انصار دروازے پر کھڑے اجازت کے منتظر ہیں کہ وہ دوبارہ اپنے کارنامے دکھائیں۔ فرمایا اگر لڑائی مقصود ہے تو اجازت نہ دوں گا۔ اس وقت میرا سب سے بڑا مددگار وہ ہے جو میری مدافعت میں تلوار نہ اٹھائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی تو فرمایا اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں پسند آئے گا کہ تم تمام دنیا کو اور ساتھ ہی مجھ کو بھی قتل کر دو؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا کہ اگر تم نے ایک شخص کو بھی قتل کیا تو گویا سب قتل ہو گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق یہ یقین تھا کہ ان کی شہادت مقدر ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مرتبہ ان کو اس سانے سے خبردار کیا تھا اور صبر و استقامت کی تاکید فرمائی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وصیت پر پوری طرح قائم تھے اور ہر لمحہ ہونے والے واقعے کے منتظر تھے۔ جس دن شہادت ہونے والی تھی آپ روزے سے تھے، جمعے کا دن تھا۔ خواب میں دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ عثمان جلدی کرو، تمہارے افطار کے ہم منتظر ہیں۔ بیدار ہوئے تو حاضرین سے اس خواب کا تذکرہ کیا۔ اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا، باغی مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ انہوں نے کہا امیر المومنین ایسا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا میں یہ خواب دیکھ چکا ہوں، اور ایک روایت میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عثمان آج جمعہ میرے ساتھ پڑھنا، پھر پاجامہ جس کو کبھی نہیں پہنا تھا منگوا کر پہنا، اپنے 20 غلاموں کو بلا کر آزاد کیا اور قرآن کھول کر تلاوت میں مصروف ہو گئے۔ باغیوں نے مکان پر حملہ کر دیا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے پر متعین تھے مدافعت میں زخمی ہوئے۔ 4 باغی دیوار پھلانگ کر چھت پر چڑھ گئے۔ آگے آگے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بیٹے محمد بن ابی بکر تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش تربیت میں پلے تھے۔ یہ کسی بڑے عہدے کے طلبگار تھے جس کے نہ ملنے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک پکڑ لی اور زور سے کھینچی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھتیجے، اگر تمہارے باپ زندہ ہوتے تو ان کو یہ پسند نہ آتا۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر شرما کر پیچھے ہٹ گئے، اور ایک دوسرے شخص کنانہ بن بشر نے آگے بڑھ کر پیشانی مبارک پر لوہے کی لات اس زور سے ماری کہ پہلو کے بل گر پڑے۔ اس وقت بھی زبان سے بسم اللہ توکلت علی اللہ نکلا۔ سودان ابن حمران مراوی نے دوسری جانب ضرب لگائی جس سے خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ ایک اور سنگ دل عمرو بن حمق سینہ پر چڑھ بیٹھا اور جسم کے مختلف حصوں پر بے درپے نیزوں کے 9 زخم لگائے۔ 3 انگلیاں کٹ کر الگ ہو گئیں۔ وار نے ذوالنورین کی شمع حیات بجھا دی۔ اس بے کسی کی موت پر عالم امکان نے ماتم کیا۔
کائنات ارضی و سماوی نے خون ناحق پر آنسو بہائے۔ کارکنان قضا و قدر نے کہا، جو خون آشام تلوار آج بے نیام ہوئی ہے، وہ قیامت تک بے نیام رہے گی، اور فتنہ و فساد کا جو دروازہ کھلا ہے وہ حشر تک کھلا رہے گا۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت فرما رہے تھے۔ قرآن مجید سامنے کھلا تھا۔ اس خون ناحق نے جس آیت کو خون ناب کیا وہ یہ ہے، خدا تم کو کافی ہے اور وہ سننے اور جاننے والا ہے۔ جمعے کے دن عصر کے وقت شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ 2 دن تک لاش بے گور و کفن پڑی رہی۔ حرم رسول میں قیامت برپا تھی۔ باغیوں کی حکومت تھی۔ ان کے خوف سے کسی کو علانیہ دفن کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ دن گزر گئے۔ رات کو چند آدمیوں نے ہتھیلی پر جان رکھ کر تجہیز و تکفین کی ہمت کی اور غسل دیے بغیر اسی طرح خون آلود بحران میں شہید مظلوم کا جنازہ اٹھایا، اور کل 17 افراد نے کابل سے مراکش تک کے فرمانرواں کے جنازے کی نماز پڑھی۔ حضرت زبیر بن معتم نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع کے پیچھے حشر کوکب میں اس حلیم و بردباری کے مجسمے اور بے کسی و مظلومی کے پیکر کو سپرد خاک کیا۔ بعد کو یہ دیوار توڑ کر جنت البقیع میں داخل کر لیا گیا۔ آج بھی جنت البقیع کے سب سے آخر میں مزار مبارک موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض پہنائیں گے۔ جب منافق اسے اتارنے کی کوشش کریں تو اسے مت اتارنا یہاں تک کہ تم مجھے آ ملو۔ چنانچہ جس روز آپ کا محاصرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حضور نے عہد لیا تھا، خلافت کی قمیض اتارنے کی کوشش کریں گے تم نہ اتارنا، اس لیے میں اس پر قائم ہوں اور صبر کر رہا ہوں۔ 35 ہجری میں ذی القعدہ کے پہلے عشرے میں باغیوں نے سیدنا عثمان ذو النورین کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ نے صبر اور استقامت کا دامن نہیں چھوڑا۔ محاصرے کے دوران آپ کا کھانا اور پانی بند کر دیا گیا۔ تقریباً 40 روز بھوکے پیاسے 82 سالہ مظلوم مدینہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعۃ المبارک 18 ذو الحجہ کو انتہائی بے دردی کے ساتھ روزے کی حالت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کر دیا گیا اور مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن ہوئے۔